بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی سور القلب، کتے کے جھوٹے کے متعلق منقول روایتوں کا بیان۔ ما جاء فی سور القلب من الروایات، ما کا بیان آگے محذوف ہے۔ اس عنوان سے مقصود ہے کتے کے جھوٹے کی فقہی اور شرعی حیثیت کو بیان کرنا۔ حدیث آ رہی ہے، بہ قال حدثنا سوار بن عبد اللہ العنبری قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغسل الاناء اذا ولغ فیہ القلب 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب واذا ولغت فیہ الہرۃ غسل مرۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو دھویا جائے گا 7 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی استعمال کی جائے گی، اور جب بلی برتن میں منہ ڈال دے تو دھویا جائے گا برتن کو 1 مرتبہ۔ اس وقت بلی کے جھوٹے کے مسئلے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، سور قلب کو بتانا مقصود ہے۔ سور قلب کے سلسلے میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سور قلب پاک ہے، البتہ برتن دھویا جائے گا امر تعبدی کے طور پر۔ برتن پاک ہے لیکن جھوٹا پاک ہے، لیکن برتن کو تعبداً دھویا جائے گا۔ امر تعبدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعت کے احکام 2 طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو تعقل کے قریب ہیں، یعنی عقل ان کی حکمتوں کو، اس کی لم کو، اس کی وجہ کو، اس کے حسن کو سمجھتی ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ عقل اس کی وجہ کو نہیں سمجھ پاتی، مگر حکم ہے اور آدمی اسے کرتا ہے، تعبداً کرتا ہے، عبادت سمجھ کر کرتا ہے، سمجھ میں آئے کہ نہ آوے۔ ایک بات یہ ہے اور بھی یاد رکھیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں اپنی جگہ سب کے سب معقول بھی ہیں، عقل سے بالکل قریب ہیں، عقل کے موافق ہیں،
یہ اور سی بات ہے کہ کسی کی عقل میں وہ آوے، کسی کی عقل میں نہ آوے۔ اب جو عام عقلوں میں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس کو امر تعقل کہتے ہیں، اور نہیں عقل میں اس کی علت سمجھ میں آئی تو امر تعبد کہتے ہیں۔ اسی کو کبھی یہ تعبیر کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں، امر مدرک بالقیاس، امر غیر مدرک بالقیاس، وہ حکم جو قیاس میں آتا ہے، وہ حکم جو قیاس میں نہیں آتا ہے۔ امر تعبدی کی ایک بہت جلی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ دیکھیے جب وضو ٹوٹتا ہے خروج ریح وغیرہ سے، مان لیجیے خروج ریح سے وضو ٹوٹا تو ریح کا خروج کہیں اور ہوا اور دھویا جاتا ہے کہیں اور۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ تک کچھ نہیں دکھ رہا ہے، کوئی جوڑ نہیں دکھ رہا ہے، ہوا نکلی کہیں سے اور دھونا شروع کیا چہرہ، دھونا شروع کیا ہاتھ پاؤں، تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ کوئی بیٹھے اور کچھ وقت لگائے، اس کا بھی معقول ہونا براہ راست نہ صحیح، بلا واسطہ نہ صحیح، بالواسطہ اس کا بھی معقول ہونا وہ ثابت کر دے، مگر اول وہلہ میں اس کا معقول ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال وضاحت ہو گئی کہ امر تعبدی کس کو کہتے۔ تو اب آئیے سورہ قلب کے عنوان پر۔ سورہ قلب مالکیہ کے نزدیک پاک ہے، البتہ برتن دھویا جائے گا تعبدن۔ تعبدن عقل تو نہیں کہتی، لیکن عبادت سمجھ کر، امر الہی سمجھ کر دھویا جائے گا۔ حنفیہ کے نزدیک اسی طریقے سے شافعیہ، حنابلہ، ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور نجس بنجاست غلیظہ ہے۔ البتہ پھر ان حضرات، ان تینوں حضرات کے درمیان طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے۔ حنابلہ اور شوافع تسبیح کے قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی احناف تثلیث کے قائل ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، تثلیث کا مطلب 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ تو شوافع اور حنابلہ یہ دونوں بھی نجس مانتے ہیں، اور امام مالک نجس تو نہیں مانتے لیکن دھونا واجب کہتے ہیں۔ تو یہ بھی دھونے کے طریقے میں امام شافعی کے ساتھ ہیں، تو گویا تینوں جماعتیں مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ تینوں تسبیح کے قائل ہیں کہ 7 مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا اور 1 مرتبہ مٹی کا استعمال کیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک تثلیث ہے عام نجاسات کی طرح سے، 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ حدیث باب ہے جو اس وقت سبق میں سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل الاناء اذا ولغ فیہ القلب 7 مرات اولاہن
او اخراہن بالتراب، اس میں 7 مرات کا لفظ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ائمہ اربعہ کی، ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے۔ احناف کی دلیل یہاں نہیں ہے۔ ابن عدی نے، احناف کی دلیل ابن عدی نے نقل فرمائی ہے الکامل میں، جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں: اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ ثلاثا، اس میں ثلاثن کی لفظ سے موجود ہے۔ احناف نے اسی روایت کو مدار حکم بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ وجہ ترجیح جب ابھی بیان ہوگی تو اس میں وجہ سمجھ میں آئے گی۔ یعنی روایت 2 طرح کی ہو گئی، یہاں ہے ابو ہریرہ کی روایت سے 7 مرات کی، اور وہاں ہے ثلاثن کی، 3 مرات کی بات ہے۔ احناف نے ابن عدی کی روایت کو مدار حکم بنایا، تثلیث کو مدار بنایا، جس کا راز، جس کی وجہ ترجیح بعد میں معلوم ہوگی۔ ابھی ایک تھوڑی چھوٹی سی بات ہے۔ ابن عدی کی روایت جو مستدل حنفی ہے اس مسئلے میں، اس پر ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی سند میں کرابیسی نام کے راوی ہیں، اور کرابیسی متکلم فی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل وغیرہ نے ان پر جرح کی۔ لہذا وہ روایت ضعیف ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل سے ان کے سلسلے میں اچھے الفاظ بھی منقول ہیں۔ ایک موقع پر کہا: لہو اخبار کثیرۃ وہو حافظھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی جو کتاب رجال پر لکھی ہے تقریب، تو تقریب میں انہوں نے صدوق فاضل ان کو کہا ہے۔ اب پھر ہم نے جرح کا پتہ لگایا کہ جن لوگوں نے ان پر جرح کی ہے تو کیا جرح کی ہے، پتہ یہ چلا بھائی کبھی ایسا ہوتا کہ جرح خاص نہیں ہوتی، دور سے وہ بہت بڑی جرح محسوس ہوتی۔ پتہ یہ لگا کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا معتزلہ کے اٹھانے اور پھیلانے سے، اور وہ مسئلہ مدتوں چلا، تو اس مسئلے میں چونکہ حکومت بھی غلط نظریے کے ساتھ تھی، تو علماء حقانیین کو اپنی جان بچانے کے لیے حتی الامکان اپنی عبارات اور تحریرات میں احتیاط کرنی پڑتی تھی کہ کہیں پکڑ میں نہ آ جاویں۔ جسے آج کا ماحول ہے، علماء کرام کو بہت سنبھل کر بولنا پڑتا ہے، کوئی 1-2 لفظ بھی ایسا مل گیا جو باعث گرفت بن سکے تو مشکل پیش آ جاوے۔ تو اس لیے ایک موقع پر کرابیسی نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا تھا اس مسئلے میں جس سے من وجہین اہل حق کی تائید ہو رہی تھی اور من وجہین ان کی ہو رہی تھی۔ موہم لفظ استعمال کیا تھا جس سے غلط کا وہم پیدا ہو رہا تھا، تو اس موہم لفظ کے استعمال کی وجہ سے لوگوں نے جرح کر دیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے ایسی جرح تو امام بخاری پر بھی کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے امام بخاری کو بھی بعض محدثین نے چھوڑ دیا کہ یہ حدیث کے لینے کے قابل نہیں ہے۔ امام زہلی نے کہا تھا بخاری کو کہ آپ نے فلاں لفظ حالات سے ڈر کر
مہم لفظ استعمال کیا تھا، خلق قرآن ہی کے مسئلے میں لفظی بالقرآن کا لفظ کی تعبیر اختیار کی تھی۔ پتہ کیا چاہو زہلی نے کہا آپ کی حدیث لینے کے قابل نہیں ہے۔ مولانا پتہ چلا کوئی بچا نہیں ہے۔ من ذا الذی ینجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقیل، کون ہے جو بچا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ابو حنیفہ کو اگر لوگوں نے نشان تیر بنایا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پتھر اسی درخت پر چلتے ہیں جو پھلدار ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑے بڑے وہ لوگ ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے داغ پر بھی تبصرے ہوئے، لیکن اپنے مقام پر اگر ثابت کیا جائے تو یہی داغ نہیں ہوتے، چہرے کے تل ثابت ہوتے۔ اس لیے اس موقع پر ایسا جملہ استعمال کرنا یہ قبح نہیں ہے، حسن ہے۔ تل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب جب یہ چیز امام بخاری کے تعلق سے جرح نہیں بنی تو کرابیسی کے تعلق سے جرح کیوں بنی؟ اب ہم اگلی بات کہتے ہیں کہ دو روایت سامنے ہوئی، ایک تو یہ کتاب میں 7 مرات والی، اور ایک جو ہے ابن عدی والی جس میں یوں ہے فَلْيُحْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثًا، تو 3 مرات والی، ٹھیک ہے۔ اب وہ 3 مرات والی کو احناف نے ترجیح دی۔ کیوں ترجیح دی ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ترجیح ہم کو 3 والی لگی، 3 والے کو کی ترجیح پسند لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 3 والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں تو حاصل یہ نکلے گا کہ دونوں روایتوں پر عمل ہم کر سکیں گے، اس طرح سے کہ 3 کو واجب کر دیں گے، 7 والی کو مستحب کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے تسبیح کو 7 والی کو واجب کر دیا اور اس کو ترجیح دے دی تو 3 والی روایت پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور روایات کے باب میں یہ ہے کہ حتی الامکان ساری روایتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ طریقہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے تسبیح کو والی روایت کو راجح قرار دیا، انہوں نے تسلیس کو بالکلیہ متروک کر دیا، اور ہم نے تسلیس کو مدار حکم بنایا تو تسبیح پر استحباباً عمل کر لیا۔ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ نمبر 2، تسلیس کی روایات کے مطابق کچھ صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں، کچھ صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خود ایک فتویٰ اور ایک مسئلہ بتایا ہوا دارقطنی میں ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا فَأَحْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ 3 مرات۔ ابو ہریرہ نے خود کہا کہ 3 مرتبہ اس کو دھو دو۔ تیسری وجہ ترجیح، تو آثار سے آثار صحابہ سے جس روایت کی تائید ہوتی ہو اس کو رجحان ہوتا ہے، اس کو ترجیح ہوتی ہے، گویا صحابہ نے یہی سمجھا۔ چوتھی وجہ، تیسری وجہ یہ ہے وہ ترجیح کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز عین نجاست ہے شریعت میں، جو چیز عین نجاست ہے، بول و براز، پیشاب پاخانہ، خون، مردار، یہ اگر لگ جائے کپڑے میں یا بدن میں، برتن میں، تو 3 مرتبہ دھونے سے بالاتفاق پاک ہو جاتے ہیں۔ تو جو عین نجاست نہیں ہے، جو عین نجاست نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ نہیں؟ یا کم از کم محرمات کے عین نجاست کے حکم میں ہے صرف، وہ تو بدرجہ اولیٰ 3 مرتبوں میں پاک ہو جانا چاہیے۔